وعلى آله وأصحابه على الصدق والصفاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. ہر ایک حرف تمنا حضور جانتے ہیں، تمام حال دلوں کا حضور جانتے ہیں، تمام حال دلوں کا حضور جانتے ہیں. اور بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، کیونکہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. اور کہاں مریں گے ابو جہل عتبہ و شیبہ، کہاں مریں گے ابو جہل عتبہ و شیبہ، کے جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں. ہاں جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں. اور منافقوں کا عقیدہ وہ غیب دان نہیں، منافقوں کا عقیدہ وہ غیب دان نہیں، اور مومنوں کا عقیدہ کہ حضور جانتے ہیں، ہم مومنوں کا عقیدہ حضور جانتے ہیں. ہر ایک حرف تمنا حضور جانتے ہیں، تمام حال دلوں کا حضور
صاحب الجمال و یاسین البشر بأمته كالمريد لقد انذر القمر قائم الثناء كما كان حقه بعد خدا بشرته بسر بشر بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب مفتی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی بعد از ثنا و درود السلام نبی مکرم شفیع معظم احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. معظم محترم سامعین وقار، آج کا مبارک اور مطہر دن 17 رمضان المبارک یوم الفرقان مارکہ حق و باطل غزوہ بدر کا دن ہے، اور اسی مناسبت سے قرآن مجید فرقان حمید سے چوتھے پارے کی حکایہ مارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو خالق کائنات مجھے حق بیان کرنے کی، ہم سب کو حق کو سن کر اسے قبول کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات وقار، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارکہ کے اندر تقریباً 27 یا 29 غزوات کے اندر بنفس نفیس شرکت فرمائی ہے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں کے اندر تشریف لے کر گئے ہیں. آج لوگ اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے کہ نعرے لگاتے ہیں، لیکن اسلام امن کا درس کہیں اور دیتا ہے اور غزوات اور جنگ کا درس کہیں اور دیتا ہے. جب لوگ اسلام قبول کر چکے ہوں اور وہاں پر اگر کوئی فتنہ فساد ہو تو اسلام امن کا درس دیتا ہے، لیکن جب اللہ رسول کی حدوں کو کوئی پھلانگنے کی کوشش کرے تو پھر اسلام جو ہے وہ امن کا درس نہیں دیتا، وہ تلوار اٹھانے کا بھی درس دیتا ہے. اور یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں نظر آتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تحقیق اے محبوب ہم نے تمہاری اس وقت مدد کی. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ کا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ ترجمہ فرمایا کہ جب تم بے سر و سامان تھے، اس وقت اللہ نے تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے. غزوہ بدر کی تفصیلات آپ سنتے رہتے ہیں اور آپ کے علم میں ہوگا کہ 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 تلواریں اور 70 اونٹ اور لڑنے والے 305 صحابہ کرام. 313 کا جو عدد ذکر کیا جاتا ہے اس میں بھی تحقیق یہ ہے کہ بعض ان میں سے وہ صحابہ تھے جو ان میں سے لشکر کے پیچھے چلے. حضرت عثمان غنی وہ غزوہ بدر کے اندر شامل نہیں ہوئے، لیکن حضور نے 313 کو حصہ عطا فرمایا، لہٰذا مشہور جو ہے وہ 313 ہی تھے. لیکن 305 افراد جو ہیں وہ جنگ بدر کے اندر موجود تھے. ان میں سے بھی 2 بچے تھے جن کا واقعہ جو ہے وہ مشہور ہے، جنہوں نے ابو جہل کو واسطے جہنم کیا. تو یہ لوگ 8 تلواریں لے کر 1000 کے مقابلے کے اندر جو جدید اس دور کے اسلحے کے اندر لیس تھے، جن کے پاس تلواریں بھی تھیں، نیزے بھی تھے اور جن کے پاس تیر بھی تھے، وہ 1000 کا لشکر سامنے سے آ رہا تھا. تو یہ 8 تلواریں لے کر اتنے بڑے مقابلے کے لیے جو نکلے ہیں، یہ کس بھروسے پر نکلے ہیں؟ یہ 8 تلواریں لے کر جو صحابہ کرام 6 زرہیں ہیں اور 8 تلواریں ہیں، لڑنے کے لیے تلوار کی تو ضرورت ہوتی ہی ہے. تو 8 تلواریں لے کر جو 1000 اسلحے سے لیس جو ہے وہ لشکر کے سامنے آ گئے ہیں. یہ صحابہ کیوں آئے ہیں؟ حفیظ جلندری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں. تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں. پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں. نہ تیگ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر. یہ 8 تلواریں لے کر جو غزوہ بدر کے اندر نکلے ہیں تو یہ تلواروں پر بھروسہ نہیں تھا. اگر بھروسہ تھا تو مصطفیٰ جان رحمت پہ بھروسہ تھا. حضور کے وسیلے سے یہ 8 تلواریں لے کر غزوہ بدر کے اندر شہادت کے جام نوش کرنے کے لیے نکل پڑے تھے. اور رب کائنات کے اوپر بھروسہ ہو اور رب کے محبوب کی محبت سینے کے اندر ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مدد فرماتا ہے. سورہ انفال کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا ان اللہ مع المؤمنین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کے ساتھ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کے ساتھ ہے.
اور یہ لفظ مومنین کے ساتھ ہونے کا جو ہے تعلق ہے، یہ صرف صحابہ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ قیامت تک آنے والی جو حضور کی امت ہے، رب نے فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کے ساتھ ہے، اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ اب بتائیں، جس کے ساتھ اللہ ہو کیا وہ شکست کھا سکتا ہے؟ جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہو وہ کبھی شکست نہیں کھا سکتا۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ غزوہ بدر کے اندر 305 تھے جو 1000 کے مقابلے کے اندر آئے اور ان کو دھول چٹا دی، اور آج پوری دنیا کے اندر 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں لیکن پھر بھی ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ آج 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں لیکن پھر بھی مسلمانوں کی مسجدیں جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں، مسلمانوں کے مدرسے جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں، مسلمانوں کی بچیاں اور بچے جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آج کے ہمارے حکمرانوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کامل یقین جو ہے وہ اٹھ چکا ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین ہی نہیں ہے، اس لیے تو معیشت کا رونا روتے ہیں، ورنہ عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والے اور ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے والے آج تک 5-6 مہینے گزر چکے ہیں، فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیوں نہ کر سکے، گستاخان رسول کو جواب کیوں نہ دے سکے؟ عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والوں کے سینوں کے اندر لگتا ہے کہ عشق مصطفیٰ کا جو پودا ہے وہ موجود ہی نہیں ہے، وہ اپنے دعوے کے اندر جھوٹے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ اگر وہ عشق مصطفیٰ کے اندر سچے ہوتے تو غزوہ بدر کے نشان کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے جس طرح وہ 313 تھے، وہ بھوکے پیاسے چند کھجوریں کھا کر جو 1000 کے لشکر کے سامنے آئے تھے تو ان کو اپنے اوپر یقین نہیں تھا، اگر بھروسہ تھا تو کالی کملی والے کے اوپر بھروسہ تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت کے عشق کو سینے کے اندر بسائے ہوئے غزوہ بدر کے اندر آ گئے۔ رب کائنات فرماتا ہے ان اللہ مع المؤمنین، جب مومنین اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ کی ذات پر کامل یقین ہوتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر میدان کے اندر مومنوں کی مدد فرمایا کرتا ہے، ہر میدان کے اندر مدد آ جاتی ہے۔ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے جب تشریف لے جانے لگے تو ایک جگہ حضور نے صحابہ کو روکا اور روک کر حضور نے مشورہ فرمایا۔ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ بتاؤ آگے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ تو صحابہ کرام حضور کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ طبقات ابن سعد کے اندر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، جس سے آپ کا دل چاہتا ہے آپ کا تعلق کریں، جس سے آپ کا دل چاہتا ہے آپ اعلان جنگ کر دیں، یا رسول اللہ ہم سے مت پوچھیں، جب باقی رہی ہماری بات تو یا رسول اللہ ہمارا مال بھی آپ کے قدموں پر قربان ہے، ہماری جان بھی آپ کے لیے قربان ہے، یا رسول اللہ ہم سے نہ پوچھیں، آپ جس سے چاہیں کیسو کس طرح سے بھی آپ جنگ چھیڑ دیں، ہم جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ تو صحابہ کرام نے جب اس طرح جو ہے وہ اپنے جذبات کا اظہار کیا اور جوان مردی کا اظہار کیا، آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حال میں ساتھ دینے کا یقین دلایا، تو رب کائنات نے پھر کس طرح مدد فرمائی۔ یہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہے۔ آپ فرماتے ہیں غزوہ بدر میں جب جنگ گمسان کی چل رہی تھی تو ایک ایسی آندھی چلی کہ اس سے پہلے میں نے ایسی آندھی نہیں دیکھی تھی، ایسی شدید آندھی چلی کہ اس جیسی آندھی میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ فرماتے ہیں پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر دوبارہ وہ آندھی چلی، ویسی آندھی میں نے نہیں دیکھی تھی۔ فرماتے ہیں تیسری بار پھر ویسی ہی آندھی چلی، یعنی وقفے کے بعد 3 بار ایسی شدید آندھی چلی کہ جیسی آندھی اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ 3 مرتبہ جو آندھی چلی ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی، یہ جو 3 دفعہ تم نے آندھی چلتی ہوئی محسوس کی ہے، جیسی آندھی تو نے آج سے پہلے نہیں دیکھی، یہ آندھی کیا تھی؟ سن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی، جب پہلی مرتبہ آندھی چلی تھی تو اس وقت جبریل امین فرشتوں کا لشکر لے کر تمہاری مدد کے لیے آ گئے۔ جب پہلی مرتبہ آندھی چلی تھی، آج ایک ہیلی کاپٹر چل رہا ہو نا تو اس کی ہوا جو ہے وہ بھی برداشت نہیں ہوتی، تو جب جبریل امین ہزاروں فرشتوں کو ساتھ لے کر شامل ہوئے ہوں گے تو پھر کیسی آندھی چلی ہوگی؟ فرمایا جب دوسری مرتبہ آندھی چلی تھی تو میکائیل فرشتوں کا لشکر لے کر تمہاری مدد کے لیے آ گئے، جب تیسری مرتبہ آندھی چلی تھی تو اسرافیل بھی تمہاری مدد کے لیے شامل ہو گئے تھے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ حضرت جبریل امین کو رب نے کیا ڈیوٹی سونپی ہے؟ آپ بھی کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں کہ جبریل امین کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی لے کر نبیوں کے پاس آتے ہیں۔ حضرت میکائیل کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مقرر کردہ رزق جو ہے وہ بندوں تک پہنچاتے ہیں۔
اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے کہ وہ قیامت والے دن سور پھونکیں گے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تخلیق فرمایا۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ فرشتے جن میں سے ایک کی ڈیوٹی وہی پہنچانے کی ہے، دوسرے کی ڈیوٹی رزق پہنچانے کی ہے، تیسرے کی ڈیوٹی بروز محشر سور پھونکنے کی ہے، تو پھر یہ فرشتے جو ہیں وہ میدان بدر کے اندر کیا کر رہے تھے؟ اور ہزاروں کی تعداد کے اندر وہ نوری فرشتے جو معصوم ہوتے ہیں، وہ اپنے ہاتھوں کے اندر تلواریں لیے ہوئے غزوہ بدر کے اندر پورے لشکر کی صورت میں جنگی ساز و سامان پہنے ہوئے وہ غزوہ بدر کے اندر کیا کر رہے تھے؟ تو غزوہ بدر کے اندر ان فرشتوں نے شرکت کر کے یہ بتا دیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی محفل ہو تو پھر تسبیح ہاتھ میں پکڑی جاتی ہے، جب حضور کی ناموس پر حملہ ہو رہا ہو تو پھر ہاتھ میں تسبیح نہیں ہوتی، ہاتھ میں تلوار آ جایا کرتی ہے، پھر تلوار لے کر میدان عمل میں آنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان بدر کے اندر مسلمانوں کی کس طرح مدد فرمائی، بلکہ صحابہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے اندر ہمیں یہ صدا آ رہی تھی، اقدم یا ہجوم، اقدم یا ہجوم، یہ صدا آواز آ رہی تھی، آواز دینے والا ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کی آواز ہے؟ اقدم یا ہجوم، یہ کون کہہ رہا ہے؟ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہجوم جو ہے یہ جبریل امین کے گھوڑے کا نام ہے، جبریل امین کے گھوڑے کا نام ہے ہجوم۔ اور جب جبریل امین لشکر میں آگے بڑھ رہے ہیں، کافروں کو واصل جہنم کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، تو اپنے گھوڑے سے کہہ رہے ہیں ہجوم آگے بڑھو، ہجوم آگے بڑھو، نبی کے ناموس پر حملہ کرنے والوں کو واصل جہنم کر دو۔ اقدم یا ہجوم کی صدا آ رہی ہے۔ اور صحابہ کرام کی رب کائنات نے کس طرح مدد فرمائی، صرف یہ ان کے تقوی اور ان کے اخلاص اور للہیت کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مدد فرمائی، اس کے بعد جب غزوہ بدر مکمل ہوا، 70 کافر جو ہیں وہ واصل جہنم ہوئے، 70 قیدی بن گئے، باقی جو بچے تھے وہ بھاگتے دوڑتے پھر رہے تھے۔ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مقام پر صحابہ کو نماز پڑھائی۔ اب حضور کا یہ طریقہ کار تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی بھی میدان جنگ کے اندر غزوہ ختم ہونے کے بعد، جنگ ختم ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک وہاں پر قیام فرمایا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ اب جیت گئے ہیں تو جلدی جلدی مال غنیمت جو ہے وہ سمیٹا جائے اور بھاگا جائے کہ کہیں پیچھے سے کوئی اور حملہ نہ کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر کے اندر 3 دن تک حضور نے قیام فرمایا کہ کسی میں ابھی بھی دم خم ہے تو واپس آ جائے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت کے بارے میں آپ فرماتے ہیں لہو ہمم لا منتہا لکبارہا، لہو ہمم لا منتہا لکبارہا وہمتہ الصغریٰ اجل من الدہر، وہمم الصغریٰ اجل من الدہر۔ آپ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ہمتوں کی تو انتہا ہی کوئی نہیں ہے، حضور کی بڑی ہمتوں کی تو کوئی انتہا ہی کوئی نہیں ہے۔ اب بڑی کے مقابلے کے اندر جو ہے وہ لفظ چھوٹا آتا ہے، لیکن لفظ چھوٹا کو ہمارے علماء نے حضور کے ساتھ منسوب کرنے سے بھی منع فرمایا ہے کہ یہ حضور کی تعظیم ہے کہ حضور کے لیے لفظ چھوٹا استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں حضور کا اتنا ادب بتایا ہے، اتنا ادب بتایا ہے کہ ہر شخص کا ایک ہاتھ دایاں ہوتا ہے، دوسرا ہاتھ بایاں ہوتا ہے۔ ہمارے علماء نے کہا کہ حضور کا دایاں اور بایاں نہیں ہے، حضور کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، حضور کا یہ ہاتھ بھی دایاں ہے، حضور کا یہ ہاتھ بھی دایاں ہے۔ یہ ادب کا مقام ہے۔ حضور کے ساتھ لفظ چھوٹا کی نسبت جو ہے وہ بے ادبی ہے۔ لیکن حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں حضور کی جو بڑی ہمت ہے اس کی تو کوئی انتہا ہی کوئی نہیں ہے، لیکن حضور کی جو کم از کم ہمت ہے، یہ سمجھانے کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں، حضور کی جو کم از کم ہمت ہے اس کا عالم کیا ہے؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک طرف ساری دنیا کھڑی ہو جائے، ایک طرف ساری دنیا کھڑی ہو جائے اور دوسری طرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو، تو محمد عربی کی کم از کم ہمت کا عالم یہ ہے کہ حضور ساری امت پر بھاری پڑ جاتے ہیں۔ حضور کی کم از کم ہمت یہ ہے کہ حضور پوری دنیا پر بھاری پڑ، بڑی ہمتوں کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے، ان کا تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ حضور کی بڑی ہمت کیا ہے۔ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن غزوہ بدر کے اندر حضور نے قیام فرمایا، حضور نماز ادا فرما رہے تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حضور دوران نماز حضور مسکرا رہے ہیں۔ اب صحابہ سے پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے یا حضور کو دیکھ رہے تھے؟ صحابہ کرام سے جب پوچھا گیا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں کون سی نمازوں میں قرات فرماتے تھے اور کون سی نمازوں میں قرات نہیں کرتے تھے، تو صحابہ نے کہا کہ حضور ساری نمازوں کے اندر قرات کرتے تھے۔ پوچھا گیا کہ مغرب، عشاء اور فجر کی نماز کے اندر تو بلند آواز سے قرات ہوتی ہے، تو پتہ چل جاتا ہے امام بلند آواز سے قرات کر رہا ہے، قرات ہو رہی ہے،
لیکن ظہر اور عصر کی نماز کے اندر تو آہستہ قرات ہوتی ہے. تو صحابہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ حضور ظہر اور عصر میں بھی قرات فرماتے ہیں یا خاموش کھڑے رہتے ہیں؟ تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں اس طرح پتہ چلا کہ دوران نماز ہم حضور کی مبارک داڑھی کو ہلتا ہوا دیکھتے تھے، ہمیں پتہ چل جاتا تھا حضور ظہر اور عصر میں بھی قرات فرما رہے ہیں. حضور کی مبارک داڑھی ہلتے ہوئے. اب صحابہ سے کوئی پوچھے نا بھائی آپ نماز میں سجدے کی جگہ پر دیکھتے تھے یا حضور کے چہرے کو دیکھتے تھے؟ اللہ اکبر. علامہ اقبال کہتا ہے عشق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. یہ عقیدے تو بعد میں نکلے ہیں کہ نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو نماز مکمل نہیں ہوتی. صحابہ کرام نے ہمیں بتا دیا نماز تو ہوتی وہی ہے جس میں چہرہ بددعا کی زیارت ہو رہی ہے. صحابہ پیچھے کھڑے نماز پڑھ رہے ہوتے تھے لیکن سجدے کی جگہ پر نہیں دیکھتے تھے بلکہ دیکھ رہے ہوتے تھے تو چہرہ بددعا کو دیکھ رہے ہوتے تھے. دوران نماز بھی حضور کے چہرے کی زیارت. غزوہ بدر کے اندر بھی صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں. معلوم ہوا کہ غزوہ بدر میں جنگ جیتنے کے بعد بھی صحابہ کرام اس قدر مشتاق تھے کہ حضور کے پیچھے شکرانے کی نماز ادا کر رہے تھے لیکن چہرہ بددعا کی زیارت کے اندر مصروف، حضور کے چہرے کی زیارت کر رہے تھے. فلما قضى الصلاۃ قلنا یا رسول اللہ، فرماتے ہیں جب نماز مکمل ہوئی تو سب صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیناک تبسمت، یا رسول اللہ ہم نے دیکھا کہ آپ دوران نماز مسکرا رہے تھے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر صحابہ نے غیر شرعی حرکت کی تھی دوران نماز سجدے کی جگہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے، حضور کا مسکرانا دیکھ رہے تھے تو چاہیے تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ تم نماز پڑھ رہے تھے یا مجھے دیکھ رہے تھے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں منع نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ مجھے کیوں دیکھ رہے تھے، بلکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا ہاں میں مسکرایا تھا. عرض کی یا رسول اللہ کیوں مسکرائے تھے؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو میکائیل جو ہے وہ میرے قریب سے گزرے. میکائیل کے پروں کے اوپر بدر کی گرد و غبار تھی اور میرے قریب تشریف لائے اور مجھ سے آ کر اجازت طلب کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ اب جنگ ختم ہو گئی ہے، اجازت ہو تو واپس چلے جائیں. یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو واپس چلے جائیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد. جبریل امین بھی، بلکہ روایات کا اندر آتا ہے جبریل امین بھی غزوہ بدر سے واپس جب چلے گئے نا سدرۃ المنتہا پر تو پھر واپس لوٹ کر غزوہ بدر کے اندر پھر واپس آ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے جبریل کیوں واپس آئے ہو؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں واپس سدرۃ المنتہا پر پہنچ گیا تھا لیکن رب کائنات نے فرمایا ہے اے جبریل جاؤ اور میرے محبوب کے ساتھ رہو، جب تک تمہیں میرا محبوب اجازت نہیں دیتا تمہیں لوٹ کر واپس آنے کی اجازت نہیں. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو غزوہ بدر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور کافر جو ہیں وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے. بلکہ معمر فہری جس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ 2 دماغ کا بندہ ہے، اتنا ذہین تھا کہ کہتے تھے اس کے پاس 2 دماغ ہیں. کافر تھا، حضور کے مقابلے کے اندر جب غزوہ بدر میں آیا نا تو اس قدر جو ہے وہ تذبذب کا شکار ہو گیا کہ اس کا ایک جوتا اس کے ہاتھ کے اندر تھا، دوسرا جوتا جو ہے وہ اس کے پاؤں کے اندر تھا. وہ لوگوں سے پوچھتا پھر رہا تھا کہ میرا ایک جوتا میرے ہاتھ کے اندر ہے، میرا دوسرا جوتا کہاں پر ہے. ایسی دہشت صحابہ اکرام کی پڑی. بلکہ اس غزوہ کے بعد روایات میں آتا ہے کہ جب کافر کوئی کسی جنگل سے گزرتا تھا نا، کوئی ہرن بھی بھاگتا ہوا نظر آ جاتا تو وہ فوراً بھاگنا شروع ہو جاتے تھے کہ محمد عربی کا شیر آ رہا ہے، یہ محمد عربی کا کوئی غلام آ رہا ہے. ایسی دہشت صحابہ اکرام کی جو ہے وہ ان کافروں کے دلوں کے اندر بیٹھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم جو ہے وہ فتح عطا فرمائی. یوم الفرقان کے نام سے اس کو قیامت کے دن تک یاد رکھا جائے گا. اور صحابہ اکرام کی جان ساری کہ جنہوں نے اپنا تن من دھن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کرنے کا ارادہ بھی رکھا اور اس پر عمل کر کے بھی بتا دیا. اس لیے حضرات وقار آج ہمارے حکمرانوں کو بھی غزوہ بدر سے یہ درس حاصل کرنا چاہیے کہ اگر 313 مسلمان اس وقت کی سپر پاور کے سامنے 1000 کے سامنے 8 تلواریں لے کر نکل سکتے ہیں تو آج تمہارے پاس تو ایٹم بم بھی ہے، آج تو جدید اسلحہ بھی موجود ہے، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں بھی موجود ہیں اور دنیا کے اندر تم طاقتور ترین ملک بھی قرار دیے جاتے ہو، لیکن اس کے باوجود بھی نبی کی ناموس پر حملہ ہوتا ہے
اور تم آگے سے جو ہے وہ طنزیہ انداز میں بیان دیتے ہو کہ تم 1000 سال بھی یہاں پر جو ہے وہ دھرنے دیتے رہو، راستے روکتے رہو، فرانسیسی صدر کو اور فرانس کے لوگوں کو تم آزادی اظہار رائے سے روک نہیں سکتے۔ میں نے کہا جب ہمارے حکمران ہی بددیانت ہو جائیں، جب وعدہ کر کے وعدہ خلاف ہو جائیں تو پھر امت کیا کرے گی؟ امت کا تو یہی کام تھا کہ وہ اپنی آواز اٹھائے، جس کے پاس جتنی پاور ہوتی ہے وہ اسی کے مطابق اپنا عمل کر سکتا ہے۔ ہم سے یہی پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم نے بات کی تھی یا نہیں، تم نے آواز اٹھائی تھی یا نہیں؟ حکمرانوں سے پوچھا جائے گا بتاؤ تمہارے پاس اختیارات تھے، تم نے ان کا عمل کیا تھا نہیں، ان پر عمل کیا تھا یا نہیں؟ ان اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے تم نے گستاخوں کو جواب دیا تھا یا نہیں؟ اس لیے ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ ناموس رسالت پر کوئی بھی کمپرومائز نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ آخر کے اندر اعلان سماعت فرما لیں، آج 17 رمضان المبارک ہے اور انشاءاللہ العزیز 20 رمضان المبارک کو اعتکاف کیا جاتا ہے، تو اس حوالے سے 2-3 معلومات آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلے اعتکاف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے دھرنا دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بیٹھ جانا۔ اور رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہی ویسے برکتوں والا ہے، لیکن رمضان کے جو آخری 10 دن ہیں یہ پہلے 10 دنوں سے اس لیے بھی زیادہ فضیلت رکھتے ہیں کہ آخری 10 دنوں کے اندر لیلۃ القدر ہوتی ہے، اور جس رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مرد کے لیے مسجد کے اندر اور عورت کے لیے مسجد بیت یعنی گھر کے اندر جو نماز کی جگہ مخصوص ہوتی ہے وہاں پر اعتکاف کرنا یہ سنت ہے، اس لیے اس پر بھی عمل کرنے کی سعادت حاصل کرنی چاہیے۔ پچھلا سال مجھے یاد آ رہا ہے آصف ڈار صاحب یہاں پر انہوں نے اعتکاف کیا تھا، آج وہ دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور وہ ہمیشہ اعتکاف کرتے رہے ہیں، اور انہی کی جو ہے سیرت پر چلتے ہوئے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جو ہے وہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی میں کم از کم ایک بار اعتکاف کی سعادت ضرور حاصل کریں۔ اور 20 رمضان المبارک کو نماز عصر کے بعد مسجد کے اندر آنا ہوتا ہے، اور نماز مغرب سے پہلے یہ مسجد کے اندر آ کر 20واں روزہ جو ہے وہ افطار کرنا ہوتا ہے، اور شوال المکرم کا چاند نظر آتے ہی اعتکاف جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔